بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نجوم اسٹوڈیو سے آپ کا اپنا آسٹرولوجر رضا عسکری آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سنبلہ ورگو والوں کے حوالے سے 20 مئی سے لے کے 21 جون تک سنبلہ والوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہنے والا ہے، اس پر آج بات ہوگی۔ نئے دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں اور آپ آسٹرولوجی سے متعلق معلوماتی ویڈیوز کو بر وقت دیکھ سکیں۔ لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب۔ سنبلہ والوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سنبلہ والوں کے ذائچے میں اس وقت ان کے 7ویں گھر کے اندر زحل موجود ہے۔ زحل 7ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے ان کے ذائچے پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ 7ویں نشست زحل کی بنیادی طور پر شرف کی نشست ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھ لیجیے گا، یہاں پر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ آپ کو کیسا دیکھتے ہیں، کیسا سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو آبزرو کرتے ہیں۔ یہاں پر زحل کی 7ویں گھر کی یہ نشست آپ کو یہ سب کچھ بتا کے جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ زحل ایک کارمک پلانٹ ہے اور یہ کرما کا پلانٹ جب 7ویں گھر میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کار خیر، سماج، معاشرتی معاملات کے حوالے سے جتنا کام کریں گے، اس کام کا نتیجہ اور اس کام کا پھل آپ کو اس وقت ملے گا جب زحل آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں دوبارہ گردش کرے گا، آج سے 17-18 سال کے بعد۔ یہاں پر زحل کے کارما پر الگ سے ایک ویڈیو پر بنانی پڑتی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی میں بتاؤں گا کہ زحل کا کارما کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے زحل کو ایک کارمک پلانٹ کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سنبلہ والوں کے ذائچے میں اس درمیان میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، شمس آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر کے اندر 20 مئی سے لے کے 21 جون تک قیام کرنے والا ہے۔ شمس آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کا مالک ستارہ ہے اور 12ویں گھر کا مالک ستارہ جب 10ویں گھر میں قیام کر رہا ہوتا ہے تو یاد رکھ لیجیے گا، یہ آپ کو بزنس میں، کام کاروبار میں، آپ کے اہل خانہ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بزنس کمیونٹی کے اندر جو ایک شخصیت ہے، جو ایک پرسنالٹی ہے، اس میں بہتری لے کے آتا ہے۔ شمس یہاں پر 12ویں گھر کا مالک ہے، 12واں روحانیت سے بھی دیکھا جاتا ہے، خفیہ تعلقات سے بھی دیکھا جاتا ہے، خفیہ معاملات کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، حکومتی اور یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے، صحت کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب 12ویں گھر کا مالک جب 10ویں گھر میں آئے گا تو ایسے تمام سنبلہ افراد جن کی صحت میں کچھ مسائل رہے ہیں یا رہتے ہیں، اگر وہ یہاں اس 1 ماہ میں کسی اچھے معالج کے ساتھ مل کر رابطہ کر کے اپنا علاج کرواتے ہیں تو یقیناً انہیں یہاں شفا بھی ملے گی۔ قمردار عقرب اس مہینے میں 2 مرتبہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلا قمردار عقرب 21 مئی سے 23 مئی کے درمیان میں ہوگا اور دوسرا قمردار عقرب آپ کے ذائچے میں 17 جون سے 19 جون کے درمیان میں ہوگا۔
अकरब आपके जायचे का तीसरा घर है और कमर आपके जायचे के 11वें घर का मालिक सितारा है। तो जब भी दोस्त अहबाब उम्मीदें ख्वाहिशात और इस तरह का मालिक सितारा जब वबाल में जाता है, तो आपको अपने दोस्त अहबाब से, काम कारोबार से या दीगर जो तवक्कुआत होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं, उन उम्मीदों की तकमील के हवाले से, दोस्त अहबाब से काम लेने के हवाले से यहाँ पर आपको मुश्किलात भी दरपेश आती हैं। और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात आप किसी दोस्त को अगर कोई काम कह देते हैं तो वो सफ़ा हस्ती से ही गुम हो जाता है या गायब हो जाता है। तो ये कमर दर अकरब की वजह से होता है। कमर आपकी नफ्सियात पर, आपकी सोच पर, आपके जहन पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाला सितारा है। ताहम कमर का यहाँ पर जो औज और शर्फ है, वो दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी अहमियत की हामिल हैं। इन तारीख़ों पर हम आगे चल के बात कर रहे हैं। पहली बड़ी तब्दीली 24 तारीख को ज़ोहरा आपके जायचे के 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। ज़ोहरा जो आपके 9वें घर और दूसरे घर का मालिक सितारा है, आपके लिए बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। और ये जब आपके जायचे के 10वें घर में दाखिल होगा तो आपके माली मामलात में बेहतरी लाएगा। मुस्तक़बिल के हवाले से सरगर्दान या परेशान ऐसे तमाम सुमला नौजवान लड़के या लड़कियां जो जॉब की या मुलाजमत की तलाश कर रहे हैं, जो अपना मुस्तक़बिल बनाने के हवाले से हाथ पैर मार रहे हैं, उनको यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर ज़ोहरा का क़याम 24 मई से लेके 17 जून तक रहेगा। कमोबेश 23 से 24 दिन के लिए ये जो क़याम होने जा रहा है, ये क़याम आपके फ्यूचर के हवाले से अगर कोई आप यहाँ पर मनसूबाबंदी करते हैं तो याद रखिएगा, ये मनसूबाबंदी आपके फ्यूचर को बेहतरीन तरीके से अच्छे असरात देगी। और अच्छे असरात के साथ साथ आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक मस्बत तरीके से और एक मस्बत रास्ते का इंतखाब करने के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं। यहाँ अगर बात करते हैं कीतु के हवाले से, तो कीतु इस वक्त आपके जायचे के दूसरे घर में है। और दूसरे घर में कीतु जब भी होता है वो बुनियादी तौर पर आपके माली मामलात में रुकावट लेकर आता है। और रुकावट इस तरह की लाता है कि रुपया पैसा आपके पास रुकता नहीं है या सेव नहीं होता है। यहाँ पर रुपए पैसे को सेविंग करने के हवाले से अगर आप कुछ सदक़ात देते हैं तो ये याद रख लीजिएगा, ये जो पत्थर वाला नमक होता है, पिंक सॉल्ट, जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, अगर आप इसके सदक़ात यहाँ देते हैं तो केतु की नहुसतों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मुश्तरी जो इस साल की, इस महीने की सबसे बड़ी तब्दीली है, वो मुश्तरी का आपके जायचे के 10वें घर में क़याम करना। मुश्तरी आपके जायचे के 10वें घर में 26 तारीख को दाखिल हो जाएगा। और 26 तारीख को दाखिल होने के साथ ही यहाँ पर मुश्तरी बराह रास्त 5वीं नज़र आपके दूसरे घर पे डालेगा और 9वीं नज़र आपके छठे घर पे डालेगा। 1 साल और तकरीबन चंद हफ्ते के लिए यहाँ पर मुश्तरी का क़याम रहेगा। 2025 की जून तक मुश्तरी आपको फ्यूचर के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, मुलाजमत के लिहाज से तरक्की भी देगा, नई मुलाजमत भी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप काम कारोबार कर रहे हैं तो मुश्तरी की आपके 10वें घर में मौजूदगी यहाँ पर बड़े अच्छे असरात मुरतब करेगी। मुश्तरी का 10वें घर में दाखिल होकर अपनी 5वीं नज़र आपके दूसरे घर पे डालना और दूसरे घर में मौजूद केतु की नहुसतों को ख़त्म करने के हवाले से यहाँ पर मुश्तरी की मौजूदगी बहुत अच्छी हैसियत की हामिल होगी। इन अयाम में आप कोई भी मस्बत काम करेंगे, बेहतरीन काम करेंगे।
تو آپ اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عطارد جو آپ کا ذاتی ستارہ ہے، عطارد 3 تاریخ کو آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، اور 10ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ یہاں پر جو اس کا کران ہونا ہے مشتری کے ساتھ بھی ہے، شمس کے ساتھ بھی ہے، زہرہ کے ساتھ بھی ہے، اور یہ کران آگے چل کر کے آپ کے فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے نہایت شاندار اور نہایت اچھے اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے۔ یہاں پر سنبلہ والوں کو ضرورت ہے تو اس چیز کی کہ وہ آپ ایک طے کر لیں، اپنے ارادے مضبوط کر لیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ اگر آپ یہاں پر ارادے مضبوط کر کے اپنے جاب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں یا کاروبار بنانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا، یہ صرف یہ مہینہ نہیں بلکہ آنے والا پورا سال یہاں پر مشتری کی جو موجودگی ہے وہ آپ کے لیے خاصی اچھی حیثیت کی حامل ہونے والی ہے۔ اس لحاظ سے آپ اپنا فیوچر پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ چیز آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی تقدیر کیسے لکھنا چاہتے ہیں، کس طرح لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنی کوششیں آپ کریں گے آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل اتنا بہترین اور اتنا گولڈن ہو سکتا ہے۔ مریخ 9 تاریخ کو آپ کے ذائچے میں 9ویں گھر میں داخل ہو جائے گا، آپ کے 8ویں گھر کا اور آپ کے ذائچے کے 3رے گھر کا مالک ستارہ ہے۔ 8ویں اور 3رے گھروں کا مالک ستارہ ہو کر کے مریخ آپ کے لیے کوئی خاص اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا ہے، اور 9ویں گھر میں مریخ کی یہ موجودگی اور 9ویں گھر سے براہ راست آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر پر مریخ کی 8ویں نظر، یہ آپ کے کچھ خانگی معاملات، آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو تھوڑی بہت تلخیاں دیکھنے کو یہاں پر مل سکتی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اور ایسے تمام افراد، سنبلہ افراد جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں، انہیں اپنے مزاج، اپنے لہجے، اپنے غم و غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ 9ویں گھر میں جب مریخ قیام کر رہا ہوتا ہے تو ایسے تمام افراد جو بیرون ملک مقیم ہوتے ہیں یا سفرات میں ہوتے ہیں ان کے اندر عدم برداشت کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیفیت ان کے اندر تبدیلی لے کے آتی ہے اور ان کو کسی بھی حد تک یہاں پر خراب بھی کر سکتی ہے اور ان کو پریشانیاں بھی لا سکتی ہے۔ 17 تاریخ کو قمر، زہرہ اور عطارد دونوں آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ زہرہ کا اوج میں 1-2 ہفتے کے قریب، 2 سے 3 ہفتے کے قریب زہرہ کا اوج میں رہنا آپ کے لیے خاصے اچھے اثرات دیتا رہا ہے۔ تاہم اب یہ دونوں سیارگان سرطان میں داخل ہو جائیں گے۔ سرطان جو آپ کا 11واں گھر ہے، اور 11ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ آپ کے دوست احباب اور آپ کے دیگر معاملات کے حوالے سے نہایت مثبت اثرات مرتب کریں گے۔ اس حوالے سے آپ اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بہترین عمل کرنا چاہتے ہیں، بہترین کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اپنا کام ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور آپ کو کامیابیاں بھی یہاں پر ملیں گی۔ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ستاروں کی نظرات کی، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر 2-3 چیزوں کی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے گا، قمر در عقرب آپ کے 11ویں گھر کا مالک ستارہ، آپ کے بیت الامید کا مالک ستارہ آپ کے 3رے گھر کے اندر اس مہینے 2 مرتبہ وبال میں جائے گا، 21 مئی سے لے کے 23 مئی تک، اور اس کے ساتھ 17 جون سے لے کے 19 جون تک یہاں پر بہن بھائیوں، دوست احباب، کاروباری افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات میں کسی قسم کی کوئی خرابیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ ان خرابیوں کو آپ نے احسن طریقے سے ڈیل کرنا ہے، بہتر طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کسی قسم کی جذباتی اور آپ نے اپنے اندر ایک تیزی یا غم و غصے کی کیفیت پیدا نہیں کرنی ہے، ورنہ یہ آپ کے لیے مشکلات بھی لائے گی اور آپ کے لیے پریشانیوں میں اضافہ بھی لائے گی۔
نظرات کی طرف بڑھنے کے حوالے سے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہاں میں آپ کو ایک لنک کے اوپر شیئر کر رہا ہوں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کے پلے لسٹ کا. آپ اگر اب تک ویکلی ہاروسکوپ نہیں دیکھتے ہیں تو انہیں ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. 23 تاریخ کو یہاں پر زہرہ کا اور مشتری کا کران ہوگا اور یہ کران آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں بالکل آخری درجات پہ ہوگا. 29.20 درجات پہ ہوگا اور 29.20 درجات پہ ہونے والا یہ کران نویں گھر کے اندر آپ کی قسمت کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں بھی لائے گا، مثبت تبدیلیاں لائے گا، بہتری بھی لائے گا. بیرون ملک سفرات، حج، زیارات، عمرہ یا اس کے حوالے سے اگر آپ نے کوششیں کی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ کو ان کوششوں کا پھل بھی ملے گا. قسمت ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے مہربان ضرور ہوگی. آپ ان دنوں میں کوشش ضرور کیجیے گا کیونکہ 2 ہی دن کے بعد مشتری نے یہاں سے آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں موو کر جانا ہے. 23 تاریخ کی بات کریں گے. 23 تاریخ کو مشتری کا اور نیپچون کا آپس میں تسدیس بنانا. مشتری اور نیپچون کی یہ تسدیس آپ کے ذائچے کے 7ویں اور 9ویں گھروں میں بنے گی اور 7ویں اور 9ویں گھروں میں بننے والی یہ تسدیس اس حوالے سے بہترین اثرات مرتب کرے گی. اگر آپ پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں، اپنے ساتھی، اپنے شریک حیات کے ساتھ کوئی بہتر معاملات بنانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہاں آپ کو بہترین اوقات میسر آئیں گے. جبکہ آپ سماجی تنظیموں میں اگر شمولیت رکھتے ہیں یا اگر آپ کا تعلق کسی NGO سے ہے یا کسی ایسے ادارے سے ہے جو انسانی حقوق یا سماجی معاملات کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے یہاں آپ کو بہت زیادہ اچھے اثرات میسر آئیں گے. ان تاریخوں کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا. 25 تاریخ کو زہرہ کا اور پلوٹو کا تثلیث بنانا. زہرہ جو آپ کے ذائچے میں 10ویں گھر میں ہوگا اور پلوٹو جو آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوگا. 6ٹھے اور 10ویں گھروں میں بننے والی یہ تثلیث ملازمت پیشہ افراد کو ترقی کی خبر بھی مل سکتی ہے، ان کے کام کو سراہا بھی جائے گا اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کی پروموشن یا پھر آپ کو کسی اچھی جاب کی ایک خبر بھی مل سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان دنوں میں جاب کو سوئچ اوور کرنے کے حوالے سے بھی سوچیں اور یہ بھی سوچیں کہ آپ اپنی جاب کو کہیں مزید بہتر انکم کے حوالے سے آگے بڑھ سکیں. 27 تاریخ کی بات کریں گے تو مریخ کا جو تسدیس بنے گی زحل کے ساتھ، اور مریخ کی یہ تسدیس بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 7ویں اور 9ویں گھروں کے درمیان میں بنے گی. عطارد کی اور زحل کی یہ تسدیس آپ کے 7ویں اور 9ویں گھروں کے درمیان بنے گی. کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ اگر کسی قسم کے معاہدے میں آپ کو درپیش رہی ہے تو وہ رکاوٹ یہاں پر اس نظر کے بننے کے بعد ختم بھی ہو جائے گی. اور اسی ہی نظر کے اندر اگر آپ کوئی ایسا معاہدہ یا ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں جو جوائنٹ وینچر کے حوالے سے ہو، شراکت داری کے حوالے سے ہو، نکاح کے حوالے سے ہو، شادی بیاہ یا منگنی کے حوالے سے ہو، تو یہاں پر یہ معاہدے بہت زیادہ مضبوط اور اچھی حیثیت کے حامل ہوں گے. ان دنوں میں آپ اپنے وہ تمام کام کر سکتے ہیں جن کاموں میں آپ کو رکاوٹیں رہی ہیں. یہاں پر مرکری اور سیٹرن کی یہ جو نظر ہے یہ تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کا باعث بنے گی. 31 مئی کو مرکری اور یورنس کا کران ہوگا اور مرکری اور یورنس کا یہ کران بنیادی طور پر آپ کے 9ویں گھر کے اندر ہونے جا رہا ہے. اگر اچانک آپ کو ویزا کی کوئی کال آ جاتی ہے یا آپ کو بیرون ملک سفر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آپ حیران مت ہو. یہاں پر اچانک سے کچھ اچھی خبریں آپ کو قسمت کی بہتری کے حوالے سے ملنے والی ہیں اور یہ خبریں انشاءاللہ العزیز نہ صرف ایک بار بلکہ یہ کافی عرصے سے جو آپ محنت کرتے آئے ہیں
اس محنت کا پھل آپ کو یہاں پر اس تاریخ میں مل سکتا ہے۔ 2 جون کے حوالے سے بات کریں گے۔ 2 جون کو مشتری کی اور پلوٹو کی آپس میں تثلیث بنے گی۔ پلوٹو جو آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں ہے اور مشتری جو آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہے، یہ تثلیث کم و بیش 26 مئی سے لے کے 8-9 جون تک اپنے اثرات مرتب کرے گی، اور ان 14-15 دنوں میں ایسے تمام افراد جن کی ملازمت یا جاب کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی مسائل انہیں درپیش ہے یا درپیش رہے ہیں، وہ یہاں پر اپنے اعلیٰ افسران سے یا اپنے مالکان سے بات کر کے اپنے مطالبات کی منظوری کے حوالے سے یا اپنی جاب میں پروموشن کے حوالے سے اگر کوششیں کرتے ہیں تو کامیاب ہوں گے۔ 6 اور 10ویں گھروں کے درمیان بننے والی یہ تثلیث کی نظر ایسے تمام افراد کو بھی فائدہ دے گی جن کی صحت کسی وجہ سے خراب ہے یا ان کی صحت کے مسائل ان کو متاثر کیے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ یہاں پر اگر مناسب علاج معالجہ کریں گے تو یہ 14-15 دن کے اندر وہ مکمل شفا یاب بھی ہو سکتے ہیں اور بہترین مستقبل اور بہترین زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ 4 جون کی بات کروں گا۔ زہرہ اور راہو کا آپس میں تسدیس بنانا۔ زہرہ جو آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہے، راہو جو آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہے، یہاں پر آپ کو جنسی یا جسمانی معاملات کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ ایسے تمام افراد جو کو ورک کر رہے ہوتے ہیں، جو ایسے کسی محکمے میں کام کر رہے ہوں جہاں خواتین اور مرد حضرات مل کر کام کرتے ہیں، تو ان کی کسی کے ساتھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ یا اس طرح کا تعلق بن سکتا ہے، قربت کا تعلق بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا 8ویں اور 10ویں گھروں کے درمیان بننے والی یہ تثلیث آنے والے دنوں میں آپ کی عزت اور آپ کی شخصیت کو متاثر ضرور کر سکتی ہے۔ کوئی بھی کام کیجیے محتاط رہ کر کیجیے گا۔ یہاں پر شراکتی معاملات کے ساتھ ساتھ ازدواجی معاملات میں بہتری کے حوالے سے یہ نظر بہت زیادہ اچھی ہے، اور آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے یہ نظر بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ 4 تاریخ کو شمس کا اور زہرہ کا قران ہوگا۔ یہ قران آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا۔ زہرہ یہاں غروب ہو جائے گا، اور زہرہ کے غروب ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو عارضی طور پر 2-3 دن کے لیے زہرہ کی سعادتوں میں کمی نظر آئے گی، تاہم آپ کے معاملات مجموعی طور پر یہاں اچھے رہیں گے۔ 8 تاریخ کو یہاں پر بننے والی یہ جو تربیع ہے، یہ تربیع آپ کے کام کاروبار اور آپ کے سماجی معاملات کے حوالے سے کچھ معاملات میں خرابیاں لائے گی۔ آپ کے ازدواجی معاملات میں کسی قسم کی کوئی خرابیاں آ سکتی ہیں، آپ کے ان لاز کے ساتھ کچھ تعلقات میں خرابیاں آ سکتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط بھی رہنا ہے، اور محتاط رہنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ نے اپنی ملازمت پر، اپنی جاب پر، اپنے کاروبار پر پوری توجہ دینی ہے۔ ایسے تمام کاروباری افراد جو جوائنٹ میں کسی قسم کا کاروبار کر رہے ہیں، چونکہ یہ نظر 7ویں اور 10ویں گھروں کے درمیان میں بن رہی ہے، تو یہ نظر آپ کے ایسے تمام افراد میں عدم اعتماد کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے آپ کے پارٹنرز کے ساتھ، جو آپ کو مشکلات سے درپیش لا سکتی ہے، اور پھر حساب کتاب اور دیگر معاملات میں آپ کو الجھنا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر جتنی نظرات کے حوالے سے میں نے باتیں کی، یاد رکھیے گا 16 تاریخ کو زہرہ اور نیپچون کی جو تربیع بن رہی ہے، 16 جون کو بننے والی یہ تربیع بنیادی طور پر آپ کے 6 اور 10ویں گھروں کے درمیان میں، آپ کے 7ویں اور 10ویں گھروں کے درمیان میں بنے گی۔ یہ بھی شراکتی معاملات کے حوالے سے کوئی بہت اچھی نظر نہیں ہے۔ اسی طرح 17 تاریخ کو مرکری اور نیپچون کی تربیع بنے گی، یہ بھی 7ویں 10ویں گھروں میں بنے گی۔ اس میں بھی آپ کو کیئرفل رہنا ہے۔
ان دنوں میں اگر آپ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں تو پوری تیاری کر کے اور پورے اعتماد سے جائیے گا، کیونکہ یہ نظرات آپ کو الجھن میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ 17 تاریخ کو عطارد اور زہرہ کا کران ہوگا، اور یہ کران بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر کے انتہائی ابتدائی درجات پہ ہوگا، 0.20 درجے پہ۔ تاہم اس کران کے اثرات آپ کے کاروبار پہ بھی پڑیں گے اور آپ کے دوست احباب پر بھی پڑیں گے۔ ایسے تمام سنبلہ افراد جو اپنے دوست احباب اور اپنے کاروباری رفیقوں سے کچھ مدد کے ساتھ اپنے کاروبار کو انکریز کرنا چاہ رہے ہوں، بڑھانا چاہ رہے ہوں، ان کو یہاں پر کامیابیاں ملنے کی بیش بہا امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ وہ یہاں پر کامیاب بھی رہیں گے، اور اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے حوالے سے یہاں پر کسی بھی قسم کی گئی کوششیں اس میں انہیں کامیابیاں بھی دلوائیں گی۔ 20 تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو شمس اور نیپچون کی تربیع بنے گی، یہ بھی 7ویں اور 10ویں گھروں میں بننے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پھر وہی بات کہوں گا کہ یہاں پر اگر معاملات درپیش آئیں گے تو مشترکہ کاروبار والوں کو زیادہ معاملات درپیش آئیں گے، ادروائز کوئی اتنا بڑا میٹر عمومی سنبلہ افراد کو یہاں پر متاثر نہیں کرے گا۔ اس مہینے کی جو آخری نظر بن رہی ہے وہ 21 تاریخ کو بنے گی، مرکری کی اور مارس کی آپس میں تسدیس کی نظر بنے گی، اور یہ تسدیس کی نظر آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں مرکری موجود ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں موجود ہوگا۔ 11ویں اور 9ویں گھروں میں بننے والی یہ تسدیس کی نظر آپ کے رکے ہوئے کاموں کو تکمیل کے حوالے سے آگے لے جانے میں نہایت سازگار اثرات مرتب کرے گی، اور آپ کے دوست احباب اور دیگر معاملات کے حوالے سے آپ کو یہاں پر بہتر اوقات میسر آنے والے ہیں۔ ہفتہ وار ویڈیوز میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ انسیارگان کی کمر کے ساتھ نظرات بنیں گی۔ کمر سریع الاثر سیارہ ہوتا ہے، اور کمر کے ساتھ بننے والی جو دیگر نظرات ہوتی ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، محدود مدت کی ہوتی ہیں، بعض اوقات 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی ہوتی ہیں، اور ریئرلی کوئی تو چند نظرات ایسی ہوتی ہیں جب کمر ایک ہی برج میں قیام کر رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے وہ نظر 2 دن آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ان نظرات کے حوالے سے ہم ہفتہ وار ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اپنے تمام سنبلہ دوست احباب تک ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔